سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری طاقت کے بقدر ہونی چاہیے، لیکن گناہوں سے تو کلیتاً بچنا چاہیے۔ طاقت کے بقدر چوری کرنے سے بچنا ایسا کوئی فلسفہ ہے کیا؟ نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دو تو طاقت کے بقدر انجام دو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز سے روکوں کہ یہ حرام ہے تو پھر طاقت کے بقدر رکو، ایسا نہیں، رکنا تو رکنا ہی ہے۔ حرام کھانے سے رکنا ہے تو رکنا ہی ہے، طاقت کے بقدر کیا بات ہے اس میں؟ جو شخص معاصی سے، نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے جتنا رکتا ہے دین کے لیے اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص بہت ہی بدکار ہو، 1000 گانے یاد رہیں گے اس کو، جس کے سینے میں تاریکی ہو، جس کے سینے میں حرام ہو، جس کے سینے میں غلطیاں ہوں، نافرمانیاں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، نور اس کے دل میں نہیں جمع ہو سکتا۔ ایسے 1000 گانے یاد ہو سکتے ہیں اس کو، ایک نافرمان آدمی کو، اسے قرآن مجید یاد نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کو، قرآن مجید کی وہ ایسی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام، مسائل، عقیدہ، ایمان سب اسی میں بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں شریعت کا علم دے گا۔ اب جوڑ کے دیکھو آپ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں شریعت کا علم دے گا، نہیں کریں گے تو دوسرے علوم مل سکتے ہیں، شریعت کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو فرقان والی چیز ملے گی، فرق کرنے والی چیز، بصیرت ملے گی، دین کا فہم ملے گا، دین کی فقہ ملے گی، نہیں تو دوسرے علوم، دوسری معلومات، دوسرے تجربے ملیں گے۔ دین ایسے سینوں کے لیے نہیں رکھا اللہ نے، سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ کو اس باب میں بھی تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو حافظ عطا کیا جانتے ہیں آپ؟ بحیثیت ایک قوم کی میں بات کر رہا ہوں، قوم کا لفظ اچھا نہیں ہے، ایک امت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں آپ امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے علماء کو اللہ نے غضب کا حافظ عطا کیا، اس لیے کہ ہماری شریعت دو طرح سے محفوظ ہوتی ہے، ایک کتابوں کے ذریعے سے، ایک علماء کے سینوں کے ذریعے سے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس قرآن کو اہل علم کے سینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے۔ اسی لیے ہم 1400 سال کی تاریخ میں ایسے علماء کو دیکھتے ہیں، اگر ان کے حافظے کے بارے میں کہوں تو ہم جھٹلا دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک کہانی ہو سکتی ہے، یہ ایک حقیقی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے کتنے لوگوں کے ہم مثالیں دیں، میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں بس، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، 3 منٹ باقی۔ 2 صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین، بہت بڑے عالم دین، وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ، جن کے حافظے سے متعلق بہت 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 یعنی مطلب ایک روب تھا لوگوں کے دلوں میں۔ میں اور آپ نہیں جانتے امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک، وہ خود اپنے آپ میں عظیم حافظ حدیث۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأيت اوعى للعلم واحفظ منه، کہ امام وکیع سے بڑھ کر کے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو حافظے کا مالک نہیں دیکھا۔ میں ما رأيت فی یدہ کتابا قط، میں نے امام وکیع رحمہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی میں کبھی کتاب میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کہ ما شک فی حدیث الا یوما واحدا، پوری زندگی میں صرف ایک دن تھا جہاں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے شک ہوا ان کو، ورنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی شک نہیں ہوا ان کو۔ اتنا غضب کا حافظہ، مع خشوع وورع وورع، کہا کہ پورے خشوع کے ساتھ، پورے تقوی طہارت کے ساتھ حافظہ تھا ان کا۔ اتنی عظیم عالم دین امام وکیع رحمہ اللہ۔
امام وکی رحمہ اللہ ان کے ایک شاگرد تھے علی ابن خشرم ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ. صرف صحیح مسلم میں ان کی روایت ملتی ہے، صحیحین کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں حافظے کے لیے؟ امام وکی سے پوچھا انہوں نے. امام وکی رحمہ اللہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اتنا عظیم حافظہ کہ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ ان علمتک استعملتہ، ان علمتک الدواء استعملتہ، اگر میں وہ دوا آپ کو بتا دوں تو کیا آپ استعمال کرو گے اس کو؟ کہا کہ ای واللہ، کیوں نہیں، ضرور. کہا کہ ترک المعاصی ما جربت مثلہ للحفظ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آنا میں نے میری زندگی میں حفظ کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں دیکھا. میں نے اس سے بہتر چیز مجھے تو نہیں معلوم ہے. ترک المعاصی کی بنیاد پر ہی، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے مطلب یعنی اس اللہ تعالیٰ نے یہ حافظہ مجھے عطا فرمایا ہے. قتادہ ابن دعامہ کا میں نے نام لیا تھا رحمہ اللہ. اتنے اساتذہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ ما قلت لمحدث قط اعد علی، میں نے آج تک میں نے کسی استاد سے نہیں کہا کہ جو بات آپ نے کہی ذرا دوبارہ سنائیے مجھے، میں نے کبھی نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو حافظ عطا کیا ہے، صرف ایک حافظہ نہیں، یہ حافظہ تقوی کا نتیجہ ہے. ہم چونکہ وہ میدان میں نہیں ہیں، اس درجے کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو وہ سینہ اس کا متحمل نہیں ہے. جتنے ہم نافرمانیوں سے بچتے ہیں وہ سینہ اتنا ہی جگہ بنا کے رکھے گا دینی معلومات کے لیے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے، شریعت اللہ نے اتاری ہے، اور شریعت اسی کے لیے اتاری ہے. اگر یہاں وہ جگہ نہیں ہے تو شریعت وہ جگہ نہیں آئے گی. تو یہ دینی معلومات سے متعلق جو ہم اکثر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم کچے دماغ کے ہیں. ہرگز نہیں. جو میرا میدان ہوگا اس میدان کا میں ہیرو نظر آتا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں کیوں پیچھے؟ یہ ایک ہی معاملہ ہے جو ہماری یادداشت سے باہر ہے. نہیں، ہماری دلچسپیوں کی کمی، غیر ضروری مصروفیات، کہیں نہ کہیں گناہ، جس کی وجہ سے وہ سینہ اس کے لیے